بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے تو ان دنوں میں فضیلت والے ایام ہیں، عظمت والی راتیں ہیں، اور پھر عرفہ کا دن بھی آئے گا۔ تو پھر آتا ہے انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا عمل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ یہ مسلم شریف میں کتاب الاضاحی کے ضمن میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اس سے پہلے وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم نے قربانی کرنی ہے تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تمہیں چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے بچو، اس سے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹ لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قربانی کا ارادہ ہو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک واجب نہیں مستحب عمل ہے کہ اس سے پہلے یکم ذی الحجہ سے پہلے ناخنوں کو کاٹ لیا جائے، بالوں کو کاٹ لیا جائے، غیر ضروری بالوں کو۔ ہاں، اس کے ضمن میں عرض کرتا جاؤں، اس کے بعد اگر 40 دن گزر جائیں تو پھر عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے درمیان میں ہی اگر 40 دن گزر جائیں یا 40 دن سے زیادہ وقت گزر جائے بالوں کا، تو پھر اسی وقت کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہی اور جو عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیہقی میں روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التحلیل والتحمید والتکبیر والتسبیح، کہ ان 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور تسبیح کی کثرت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ہی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، وہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، یکبرانی و یکبر الناس بتکبیرہما، تو وہ بازار میں تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے تکبیر پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ذکر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو کوئی چاند راتوں میں، یعنی چھوٹی جو عید ہے اس کی جو چاند رات ہے، اسی طرح ہی 9 ذی الحجہ کی جو رات ہے کہ صبح 10 ذی الحجہ ہو، اس رات کو جو کوئی قیام کرے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں راتوں میں جو عبادت کرے گا اللہ اس کا دل مردہ نہیں کریں گے۔ جس دن لوگوں کے دل، یعنی قیامت والے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس دن لوگوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ یہ ان راتوں میں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی کل سنۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 10 سال آپ نے قیام کیا تو آپ مسلسل ہر سال قربانی کا اہتمام فرماتے، اور اس قربانی کے متعلق انشاءاللہ عرض کریں گے بعد میں، لیکن یہ مختصر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ یاد رکھیے تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کی کوشش کرنا، جس میں سب سے پہلی نماز آتی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، مسجد میں پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی ابتدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عشرے میں یہ جو فضیلت والے دن چل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔